ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ایک یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزارا گیا جس کا منہ کالا کیا ہوا تھا، اسے کوڑے لگائے گئے تھے۔ آپ نے انہیں یعنی ان کے عالموں کو بلایا اور پوچھا، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ بعد ازاں آپ کے حکم سے تورات منگوائی گئی، انہوں نے آیت رجم چھپا لی، وہ ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم لوگ اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، اور اگر آپ مجھے یہ قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ یعنی ہم کتاب میں رجم کی سزا لکھی ہوئے پاتے ہیں، لیکن ہمارے اشراف میں زنا بہت بڑھ گیا، اس وجہ سے ہم جب کسی معزز کو پکڑتے تھے تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کسی کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد نافذ کر دیتے تھے۔ ہم نے آپس میں کہا، آؤ کسی ایسی چیز یعنی سزا پر جمع ہو جائیں جسے ہم معزز اور معمولی آدمی دونوں پر لاگو کر سکیں، تو ہم نے رجم کے بجائے منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے کی سزا بنا لی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ انہوں نے اسے مردہ کر دیا تھا۔ پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو تیزی سے کفر میں داخل ہوتے ہیں، اس فرمان تک، اگر تمہیں یہی حکم دیا جائے تو قبول کر لینا۔ ان کو مشورہ دینے والا کہتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اگر وہ تمہیں یہی منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے کا حکم دیں تو قبول کر لینا، اور اگر رجم کا فتویٰ دیں تو احتراز کرنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو لوگ اس حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ ساری آیات کفار کے بارے میں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4440۔